بدل جائے گی. 13ویں پارے میں یوم تبدل الارض غیر الارض، جب زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے علاوہ، یہ زمین کے علاوہ وہاں دوسری زمین رہے گی، لیکن زمین وہاں بھی رہے گی آخرت. تو فرمایا زمین میں یعنی دنیا اور آخرت کی زمین میں کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا. من ولی، نہ زبان سے کوئی ان کی حمایت میں، ان کی تائید میں کوئی جملے بولے گا، ولا نصیر، اور نہ جسم سے کوئی ان کا ساتھ دے گا، کسی قسم کا کوئی مددگار نہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور ہم نیک لوگوں میں ہو جائیں گے. یہ بھی منافقین کے بارے میں، بلکہ خاص منافق ہے ثعلبہ ابن ابو حاتم، اس کے بارے میں، اس منافق کے بارے میں یہ آیت نازل ہے. اب دیکھیں بہت عبرت کی بات ہے، بہت عبرت کا واقعہ بھی ہے اور بہت عبرت کی بات ہے. یہ منافق تھا جس کا نام تھا ثعلبہ ابن ابی حاتم. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صحابی تھے، صحابی نہیں تھے، یہ منافق تھا پہلے سے ہی، اور پکا منافق تھا، اور نفاق پر ہی منافق ہی مرا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ ان کے اندر جو نفاق ہے وہ قیامت تک رہے گا. تو یہ منافق تھا جس کا نام تھا ثعلبہ ابن ابی حاتم. یہ بہت شروع میں غریب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اب چونکہ منافق بولے تو اندر سے منافق تھا، وہ اسے تو مسلمان ظاہر کر رہا ہے تو سب اس کو مسلمان ہی سمجھ رہے ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ میں مالدار ہو جاؤں. کیا ہو جاؤ؟ بولو مالدار. مالداری کی دعا کرا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثعلبہ مالدار ہو کر کیا کرو گے؟ جو تھوڑے میں تم جو ہے، تھوڑا مال ہے اس میں تم سے سب حق ادا ہو رہے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ اگر مال بڑھے گا تو پھر حق ادا نہیں ہو پائیں گے. تو جس کی وجہ سے بعض مرتبہ جب مال بڑھتا ہے اور انسان حق ادا نہ کرے اور اس کے فرائض ادا نہ کرے تو پھر وہ مال وبال بن جاتا ہے. تو اس نے پھر کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول پھر اصرار کیا کہ دعا کر دیجئے میں مالدار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میرا نمونہ تمہارے سامنے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں کیسا ہوں، میرے پاس کہاں بہت زیادہ مال ہے اور بہت زیادہ چیزیں ہیں، بہت زیادہ پراپرٹی کچھ بھی نہیں ہے. میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے کہ میں زیادہ مال نہیں رکھتا. تو وہ تو چونکہ مسلمان تھوڑی تھا، وہ منافق تھا، اس نے پھر اصرار کیا کہ نہیں اللہ کے رسول دعا کر دیجیے کہ میں مالدار ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کیے. اب وہ مال بڑھنا شروع ہوا اور وہ اس میں اس کے لیے بھی عبرت تھی اور قیامت تک کے لیے سبق تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا مال جو بہت تیزی سے بڑھایا. کہ یہاں ایک لفظ آ رہا ہے آگے چل کے، فضل، کہ بعض لوگ اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے دے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجئے میں مالدار ہو جاؤں گا تو بھولوں گا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کو نہیں بھولوں گا، اور مال کے جتنے حق ہے سب حق ادا کروں گا، ضرور بھی ضرور، جیسے قسم کھا کر کہہ رہے ہیں، ضرور خوب صدقہ کروں گا اور مال کے ذریعے سے خود نیک بن جاؤں گا. مال سے بھی انسان نیک بن سکتا ہے، اچھی جگہوں میں مال خرچ کر کے، اللہ اور اس کے رسول جہاں چاہتے ہیں وہاں مال لگا کر انسان نیک بن سکتا ہے. تو وہ قسم کھا کر جیسے کہہ رہا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. اب جب مال بڑھنا شروع ہوا تو شروع میں تو وہ مدینے میں رہتا تھا، لیکن جیسے ہی مال بڑھنا، بکریاں تھی اس کے پاس، بکریاں، بھیڑ، یہ جانوروں کا کاروبار تھا، جیسے ہی کاروبار بڑھتا گیا تب وہ ثعلبہ جو ہے پہلے اب مدینہ شہر میں اتنے سارے جانوروں کو، ہزاروں جانوروں کو چرانے کے لیے گھاس کہاں سے آئی؟ تو وہ پہلے دور چلا گیا، گاؤں میں چلا گیا. جب کاروبار بڑھ گیا، بکریاں بڑھ گئی تو مدینے سے دور چلا گیا، کسی گاؤں میں جا کر رہنے لگا. وہاں سے اب ظاہر سی بات ہے دور چلے گیا تو اب حضور کے پیچھے نمازیں نہیں ہو رہی. وہ تو منافق ہی ہے ویسے بھی، صرف دکھانے کے لیے اس کو نماز پڑھنا ہے. تو اب پہلے اس کی 3 نمازیں گئی. رات والی جو نمازیں تھی، مغرب، عشاء، فجر، یہ تینوں پہلے اس نے گل کر دی. صرف ظہر اور عصر میں حضور کے پاس آنے لگا. پھر جب اور زیادہ، اب کیونکہ اللہ کا فضل شامل حال تھا اس کے. دیکھو انسان کو دنیا میں جو بھی چیز ملتی ہے نا، مال وغیرہ، یہ 2 راستے ہیں اس کے.
کتنے راستے ہیں؟ 2 راستے. ایک تو اسباب کے ذریعے سے مل جائے. اسباب یہ تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتے ہیں. جو اسباب پر محنت کرے گا چاہے مسلمان ہو کافر ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دے دے. بہت سارے کافر بھی دماغ لگاتے ہیں، عقل لڑاتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں اور اسباب اچھے استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی مالدار کر دیتا ہے. نہیں ہے وہ لوگ اچھی جگہ پر دکان کھولیں گے، خوب محنت کریں گے، مشقت اٹھائیں گے، عقل کو استعمال کریں گے، تو پھر تو اسباب استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی دنیا میں دے دیتا ہے. تو یہ تو سبب کے ذریعے سے دینا ہے. اور دوسرا فضل کے ذریعے سے دینا ہے. دوسرا فضل کے سبب کے اندر اللہ کا فضل چھپا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے مال کچھ زیادہ ہی تیزی سے بڑھ جاتا ہے، کچھ زیادہ ہی تیزی سے بڑھ جاتا ہے اور اس مال کے اندر آفت نہیں ہوتی ہے. فضل اس کو کہتے ہیں کہ وہ سبب کے ذریعے سے، سبب چھوٹا ہے اور پیسہ زیادہ آ رہا ہے، اور وہ پیسہ بھی ایسا آ رہا ہے صاف شفاف آ رہا ہے، اس میں جو ہے کوئی نحوست نہیں ہے، اس میں جو ہے کوئی آفت نہیں ہے، اس میں کوئی بلا چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ بس آ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے. یہ تو عام طور پر جب فضل نہیں ہوتا نا تو پھر جتنا آتا ہے جانے کا راستہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے نہیں، خرچہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، خرچے کے اسباب بھی اتنے ہوتے ہیں، جتنا آتا ہے اتنی تیزی سے جاتا بھی ہے. لیکن جن کے ساتھ فضل ہو تو پھر ان کا آتا بڑی تیزی سے ہے اور جانے کا راستہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. فضل ہے ان کے ساتھ، ان کے مال میں کوئی جو ہے آفت شامل نہیں ہے، بے برکتی نہیں ہے. تو اس کے ساتھ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ فضل شامل تھا. یا تو اس کی آزمائش بھی تھی اور قیامت تک کے لیے ایک سبق درس بھی دینا تھا، اس لیے اس کو کچھ زیادہ ہی اللہ تعالیٰ نے دے دیا. تو جب پہلے جو ہے وہ گاؤں میں چلا گیا اور گاؤں میں جانے کے بعد 3 نمازیں گل ہوئی، اس کی 2 نمازیں بس پڑھتا تھا حضور کے پیچھے. اب اور جب بکریاں بڑھ گئی تو اور دور چلا گیا، پھر تو جمعے کو جمعہ آنے لگا، 8 دن میں ایک بار. اور جب مال بڑھ گیا، ہزاروں بکریاں ہو گئی اس کے پاس، تو اب رکھنے کے لیے جگہ نہیں تو اور دور چلا گیا، پھر تو عید کو عید، اتنا دور ہو گیا مدینے سے. اب جب اس کے پاس اتنا سارا مال ہو گیا اور زکوٰۃ کا حکم بھی آ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محصل تھے، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے جن کے پاس کھیتی ہے، جن کے پاس جانور ہے، ان کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والے آدمی کو بھیجتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو بھیجا کہ جاؤ، ثعلبہ جو ہے میرے سے دعا کرا کر گیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ اگر مال بڑھ گیا تو میں ضرور خرچ کروں گا، صدقہ خیرات خوب دوں گا. تو اس کے پاس بھی جاؤ اور اس سے لے کر آؤ. اب یہ محصل زکوٰۃ کو وصول کرنے والے جو تھے وہ گئے اور اس کے پاس گیا تو اب وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، منافق ہے نا، وہ تو ٹال مٹول کر رہا ہے کہ یار یہ تو زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، یہ تو ٹیکس کے جیسا لگ رہا ہے جو کافروں پہ لگتا ہے، مسلمان ہوں میں تو میرے اوپر یہ زکوٰۃ کیوں ہے؟ ایسے بحث کرنا. انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو یاد بھی دلایا ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے دیا تو میں ضرور خرچ کروں گا. اب اللہ نے تمہیں دیا ہے تو حضور کی دعا کی برکت سے تمہیں ملا ہے، اب تم زکوٰۃ نکالو اس میں سے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم آگے جا کر آؤ، میں جب تک سوچتا ہوں. اب وہ آگے دوسروں کے پاس گئے اور پھر اس کے پاس آئے تو پھر اب وہ ٹال مٹول کر رہا ہے کہ یار یہ تو اخت الجزیہ، جزیے کی بہن لگ رہی ہے، ٹیکس جیسے کافروں پر ٹیکس رکھتا ہے، یہ تو زکوٰۃ تو ایسا لگ رہا ہے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے ٹیکس لگا دیا. اعتراض کر رہا ہے. خیر اس نے ٹال مٹول کر کے نہیں دیا، میں سوچوں گا یہ کہہ کر چھوڑ دیا. وہ زکوٰۃ وصول کرنے والے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھتے ہی کہا وَيْحَ ثعلبہ، 3 مرتبہ، ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا. پھر یہ آیتیں بھی اتر گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جو اس کے رشتہ دار تھے مدینے میں انہوں نے یہ آیتیں اس تک پہنچا دی. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، کتنے ہی لوگ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دے دیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے. لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیک ہو جائیں گے. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے ان کو دے دیا اپنے فضل سے، دیکھو فضل، بخلوا بھی تو وہ اس میں کنجوسی کرنے لگتے ہیں، وتولوا اور منہ پھیر لیتے ہیں، وهم معرضون، اعراض کرتے ہیں. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ایک زکوٰۃ کے حکم کا وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس پر اعتراض کر رہا ہے، انکار کر رہا ہے اور کنجوسی کر رہا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے نفاق ڈال دیا ان کے پیچھے، ان کے دلوں میں، ان کے اس گناہ کنجوسی کی وجہ سے، زکوٰۃ کا انکار کرنے کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسا نفاق ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ وہ کب تک رہے گا؟ اِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، جب کہ وہ اللہ سے ملاقات، قیامت تک ان کے دلوں میں نفاق رہے گا.
کیوں؟ بما اخلف اللہ ما وعدوا، انہوں نے اللہ سے وعدہ کر کے پھر گئے، اللہ سے انہوں نے خلاف کیا اس چیز کا جو انہوں نے وعدہ کیا تھا، وبما كانوا يكذبون، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ دو کتنے بڑے گناہ ہیں، جو وعدہ خلافی کرنا، اللہ سے کوئی عہد باندھا ہے، وعدہ کیا ہے، اس کو توڑ دینا اور جھوٹ بولنا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نفاق ڈال دیتے ہیں، اور اتنا پکا نفاق بیٹھتا ہے تو پھر اکھڑتا نہیں۔ تو جب یہ آیتیں اس تک پہنچی، اب وہ زکوٰۃ لے کر آ رہے ہیں، اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زکوٰۃ لے کر آیا کہ اللہ کے رسول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں، اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے، تیری زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب وہ منافق ہے، چلا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واویلا کر رہا ہے، سر پر مٹی ڈال رہا ہے، ڈھونگ کرتے ہیں بہت سارے لوگ، مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ اب وہ خوب چلا رہا ہے، میری زکوٰۃ قبول نہیں ہو رہی ہے، میں اتنا وہ ہو گیا، مردود ہو گیا، یہ ہو گیا، بس چلا رہا ہے۔ پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس کر دیا، قبول نہیں کیا۔ اور یاد رکھیں، اگر وہ سچے دل سے توبہ کر کے آتا تو یہ رویہ نہیں ہوتا۔ وہ ابھی بھی جو واویلا کر رہا تھا وہ سب ڈھونگ کر رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ ڈھونگ تھا، وہ اوپر سے، اندر سے ابھی بھی اس کے شک تھا، نفاق تھا، کفر تھا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی تھی، اس وجہ سے اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اس وجہ سے اس کی زکوٰۃ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کرے، واپس کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتار دی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ قبول نہیں کی۔ پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے انتقال ہو گیا، تو وہ حضرت ابوبکر کے پاس آیا اپنی زکوٰۃ لے کر، حضرت ابوبکر نے بھی منع کر دیا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی، میں کون ہوتا ہوں قبول کرنے والا۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی واپس کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی، میں کیسے قبول کروں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی واپس کر دیا، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں ہی عمر گیا۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ اس کے دل میں ایسا نفاق ہے کہ وہ قیامت تک ختم نہیں ہونے والا ہے، وہ نفاق ختم نہیں ہوگا اس کا۔ اس میں بہت بڑی عبرت ہے کہ ہم لوگ بھی بہت ساری مرتبہ وعدہ کرتے ہیں، ارادے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میں یہ کروں گا، اور دینے کے بعد سب بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب دے دیتا ہے تو ہم نعوذ باللہ بھول جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں اپنے وعدوں سے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بہت خطرناک جرم ہے۔ اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہمیشہ پورا کرنا چاہیے، ہر حال میں پورا کرنا چاہیے۔ سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ سے چھپا نہیں سکتے۔ انسان بہت سی مرتبہ دل میں اللہ سے عہد باندھ لیتا ہے کہ اللہ اگر یہ کام ہو گیا تو یہ کروں گا، اتنے پیسے آ گئے تو اتنا صدقہ کروں گا۔ یہ دل میں انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایک منت مان لیتا ہے، تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، پورا کرنا چاہیے، نہیں تو دیکھو کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اس نے اللہ سے ایسے ہی عہد کیا تھا اور پھر اس کو پورا نہیں کیا۔ اور ایک سبق یہ بھی نکل رہا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی ہے، کوئی بھی عمل تو اچھا ہو یا برا، وہ آہستہ آہستہ انسان کے دل میں جگہ پکڑتا ہے، جڑ پکڑتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہمیں نیکیوں کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کس کی عادت ڈالنی چاہیے؟ نیکیوں کی عادت ڈالنی چاہیے، تو نیکیاں جڑ پکڑے گی دل میں۔ اگر گناہ کی عادت ڈالیں گے تو چھوٹا بھی گناہ ہوگا، لیکن وہ جڑ پکڑ کے جب جڑ مضبوط ہو جائے گی تو وہ بڑا بن جاتا ہے، اور پھر وہ بہت برا انجام ہوتا ہے اس کا۔ تو فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اس کے پیچھے، الی یوم یلقونہ، قیامت تک کے لیے، جب وہ اللہ سے ملاقات کریں گے اس دن تک کے لیے، بما اخلف اللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ سے خلاف کیا اس کا جو وعدہ کیا تھا، وبما كانوا یکذبون، اور اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم وان اللہ علام الغیوب، کیا وہ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ یعنی وہ جو زکوٰۃ لے کر آیا تھا بعد میں، تو وہ سچے دل سے نہیں آیا تھا، وہ جب بھی جو ہے ڈھونگ کرنے کے لیے آیا تھا، بس تاکہ مسلمانوں کے بیچ میں رہ رہا ہے کہیں میری بدنامی نہ ہو، اس لیے آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو قبول نہیں کی گئی اس کی زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا نبی کو کہ اس کی زکوٰۃ مت قبول کرو۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سرہم، ان کے دلوں میں کیا راز ہے، سر دلوں کے بھید کو وہ جانتا ہے، ونجواہم، اور ان کی آپس کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، کہ جب منافقین چند منافق مل کر بیٹھتے ہیں تو یہ کیا کیا بکتے ہیں اور کیا کیا آپس میں کان میں باتیں کرتے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی زکوٰۃ مت قبول کرو۔
وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور بے شک اللہ غیبوں کا اور دلوں کے بھید جاننے والا ہے۔ الحمدللہ سبحان ربی العظیم۔